آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے، لیکن ان کے بیٹے کو عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ نہیں، وہ نہیں آپ کو بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے. تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ سے شہید ہوئے، اصحاب شجرہ کے صحابی تھے، پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. مسند احمد میں ہی ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ. ہم نے قتل کیا ہے اس کو، تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شائی پھڑی. حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا. یہ پکی دی مولا علی نے. اور دیکھیں یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے. سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں، ورنہ اگر آپ ایبسولوٹلی یہ جملہ سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا کہ وہ ساتھ، وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے. لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی تو سرکار پتا تھا سب کچھ. عبداللہ بن عمر بن عاص جو عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، مسند احمد میں آتا ہے کہ عمار کا کٹا ہوا سر لا کے حضرت معاویہ کے سامنے رکھا گیا اور وہ حضرت معاویہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ کہ آپ ہمیں دولت دیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آپ کہنے معاویہ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے ساتھی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ. تم جو فخریہ کہہ رہے ہو نا میں نے مارا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا، بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پھینک دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. ہاں یہاں پہ اسپیسیفکلی ہے بات کہ عمار کو قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. اس میں محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے رد کیا ہے ابن حجر اسقلانی کا. انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو تم کر رہے ہو کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے ہے اور اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. وہ جنرل فضیلت ہے. جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، تو ابو الغادیہ کی ہم کوئی اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے. یہ محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی تو وہ رافضی تھے یا انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھتے تھے. اللہ کے بندوں میری ویڈیو ریکارڈنگ سے 10 سال پہلے وہ فوت ہو گئے 1999 میں، لیکن محدث تھے، انہیں پتا تھا. شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ ان کی تو ویڈیو ریکارڈ میں نے کر لی تھی. تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص سے کہ اپنے اس پاگل بچے سے میری جان چھڑا، یہ جو میرے پہ مسلط ہوا ہے ہمیں حدیثیں سناتا ہے. پھر حضرت معاویہ نے اسے بھی کہا عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تو پھر ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا، جا. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ضرور، لیکن میں کبھی جنگ میں حضرت علی کے خلاف نہیں آیا، اور میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ ہے تو میں اس کی خدمت کے لیے ساتھ اٹیچ ہوں. میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی، اور یہ میں اس لیے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، تو میں مجبوراً اپنے باپ کی وجہ سے یہاں ہوں، لیکن کام نہیں ڈال رہا میں. یعنی میدان جنگ میں ہے، جنگ نہیں لڑ رہے. اور اس سے بڑھ کے تو مسلم میں حدیث ہے 4776، یہی عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے میں ادھر ہوں. خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن عاص اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں. ایک شخص وہاں انٹر ہوتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کرے اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو. اب ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے، انہوں نے میری کو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لی تھی یار، تابعی ہے اور صحابی نے اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے کہ تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے صحابہ کے خلاف. خاموش ہو گئے. پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک سفر کے اوپر نبی علیہ السلام نے ایک انصاری کو امیر بنایا اور اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر غصہ آیا تو اس نے کہا آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا، اور جب وہ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں آگ میں چھلانگ مارو. انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. وہ صرف حنفی ہیں جو امام حنیفہ کی بات بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں. میں ہوں گے ایڈ کر لیں، چاہے تیرا مرتبہ تیرے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی امام حنیفہ سے افضل ہے ہمارے نزدیک، لیکن تیری تکلید نہیں ہم کریں گے. سرکار اس زمانے میں تو یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی نا، اس وقت تو اللہ رسول کی بات ہوتی تھی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واپسی پہ جب جھگڑا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہاں پہ بزرگ بابوں
اور علماء کی اندھی تقلید کے اوپر آپ کو لگایا ہوا ہے. سرکار اگر صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں, ہمارے مقابلے پہ نہیں, صحابہ کرام کے مقابلے پہ. تو اپنے ذہن کو کھولے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا غامدی صاحب کے اس ایٹیچیوڈ کے اوپر. میں بڑا عرصہ اس حوالے سے خاموش رہا. مجھے کافی لوگوں نے کہا, میں نے کہا یار اب بات یہ ہے کہ اتنی غیر علمی جب کوئی بات کرے, چلے میں جہالیت لفظ نہیں استعمال کرتا, پھر وہ لوگ برا بناتے ہیں, تو پھر ان باتوں کا کیا جواب دے. آپ کا مختلف جگہ مختلف کرائٹیریا ہوتا ہے, کسی گراؤنڈ کے اوپر آپ کھڑے تو ہوں, پھر ہم بات تو اس کا جواب دیں گے جو قرآن و سنت بیان کرے, جو صرف اپنی رائے بیان کر رہا ہے, اپنی خواہشات کا نام یا اپنے نیریٹو کا نام اس نے دین رکھا ہوا ہے. خواہشات نہیں میں کہتا, بدگمانی نہیں کرتا, اس کی باتوں کو ہم کیا اس کو ریبٹل کریں. ہم پیش کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے, مسلم میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے جواب میں کوئی صرف ایسے ایسے کر کے اپنی رائے بیان کر دے تو میں اس کا کیا جواب دوں یار. ہم نے تو بیان کرنا جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. کیا قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. ہاں تنازع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ گے, حکمران وقت کی اطاعت نہیں کرنی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے دوسرا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اسے قتل کر دو. اسی کے تحت مولا علی نے جنگیں جمل صفین و نہروان لڑی ہیں. اور مسلم شریف کی اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور بخاری مسلم میں حدیث کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا, یہ آج کی جماعت المسلمین نہیں, یہ امام سے مراد خلیفہ وقت ہے, اس کو آپ نے پکڑنا ہے. تو ہم نے مطلب قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جن لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ بات اوائل میں نہیں سمجھ آئی نا, اینڈ پہ سمجھ آ گئی ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں مجمع الزوائد میں اور المستدرک للحاکم میں آتا ہے, وہ عبداللہ بن عمر جو یزید کی بیعت توڑنے سے بھی روک رہے تھے, صحیح بخاری مسلم میں آیا, یہی جب اپنے موت کے وقت پہنچے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کسی بات کا غم نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فقہ باغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. مجھے کسی نماز روزہ کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی سوائے اس. تو عبداللہ بن عمر کو 34 سال کے بعد جو بات سمجھ آئی 74 ہجری میں جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروایا, بخاری میں آتا ہے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا کے, حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ انجن دوسری پٹری کی طرف جانے لگا ہے, ہم نے اس انجن کو روکنا ہے. تو میرے بھائی یہ کتابوں کی دنیا ہے, قرآن و سنت کے دلائل کی دنیا ہے. ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ہمارا رد کسی نے کرنا ہے تاریخی روایتوں سے نہیں, قرآن و سنت سے کریں. اور اگر آپ تاریخی روایتوں سے کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاریخ میں اگر بنو امیہ کے حق میں 20 باتیں ہیں نا تو 100 باتیں ان کے خلاف ہیں. پھر اگر ہم تاریخ تبری میں آ گئے, تاریخ ابن کثیر میں آ گئے, تو جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا ان کی ثابت بھی ثابت نہیں ہوگی. دفاع تو چھوڑ دیں, ہم اس لیول پہ اترنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ. آپ ان باتوں پہ ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت ہیں, ان کو آپ فالو کریں, قرآن و سنت کو فالو کریں. صلو علی محمد و آل محمد.